السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ آپ بخیر اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کی زندگی عطا فرمائے۔ آج ہم سیکھنے والے ہیں عقیقہ اور اس کی سنتوں کے سلسلے میں۔ عامتاً لوگ بہت زیادہ اس کے اندر اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں عقیقے کی سنتوں کے سلسلے میں، یا پھر عامتاً لوگوں میں عقیقے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، اور اس سلسلے میں لوگ جو ہیں غفلت برتتے ہیں، اور بعض لوگوں میں یہ دیکھنے میں ماحول ملتا ہے کہ وہ عقیقہ کرتے ہی نہیں ہیں بچوں کا۔ تو اس سلسلے میں آج ہم سمجھتے ہیں کہ عقیقہ کرنا کیا سنت ہے یا پھر واجب ہے یا پھر مستحب ہے، اور آج ہم یہ بھی سمجھتے ہیں دوسرے نمبر پر کہ عقیقے کے اندر کتنے جانور ذبح کرنا چاہیے، اور اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے کتنے جانور عقیقے میں ذبح کرنے ہیں، اور اگر لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کی طرف سے کتنے جانور ذبح کرنے ہیں، یہ بھی سمجھنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے جانور کے ذبح کے وقت میں جو جانور عقیقے کی نسبت سے اللہ کے راہ میں ذبح ہو رہا ہے تو اس موقع پر کیا دعا پڑھنی چاہیے، یہ بھی سمجھتے ہیں۔ اور نمبر 4 پر ہے عقیقہ جو ہے کتنے دنوں تک کرنا مسنون ہے، اور کب تک مستحب ہے، اور کب تک اس کا وقت شمار کیا جاتا ہے، آج یہ بھی سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ہم سمجھتے ہیں کہ عقیقے کے موقع پر بچے اور بچی کی طرف سے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، اور یہ بات بھی آج سمجھتے ہیں کہ بچے کے سر سے بال کتنے کاٹنے ہیں، نکلوانے ہیں، اور ان بالوں کا کیا کرنا ہے، یہ بات بھی آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت ساری اہم معلومات آج ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اس تمام باتیں رکھنے کی کوشش کروں، میں آپ سے گزارش ضرور کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں، اور ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آ جائے تو ضرور اسے آگے دوسروں تک پہنچائیں، اس میں آپ کے لیے بھی اللہ کے یہاں انشاءاللہ ثواب بنے گا۔ تو چلیے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے عقیقہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے یا عمل؟ تو شریعت مطہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی طریقے سے میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کو مسنون قرار دیا ہے، یعنی عقیقہ کرنا سنت ہے۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ عقیقہ کرنا سنت ہے، تو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ عقیقے کے موقع پر اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی طرف سے کیا ذبح کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرنا ہے، 2 بکرے ذبح کرنا ہے، اور اگر بکرے نہیں ہیں تو بکریاں بھی چل جائیں گی۔ اور اگر لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو لڑکی کی طرف سے عقیقے میں 1 بکرا ذبح کرنا ہے یا پھر 1 بکری ذبح کرنی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی جانور چل جائے گا، لیکن لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری۔ جب آپ نے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لی تو اب سمجھتے ہیں جب ان کو ذبح کیا جا رہا ہو تو اس موقع پر کیا دعا پڑھنا چاہیے۔ تو مسنون دعا تو یہی ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ چاہیں تو اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس طریقے سے یہ مکمل دعا ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔
پھر آگے ہیں اللہم منک ولک عن، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر ڈالیں۔ تو اب نیت ان جانوروں کی قربانی میں نیت جو ہے عقیقے کی نیت کر لینی کافی ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں، جب آپ نے مسنون طریقہ بھی سمجھ لیا، اسی طریقے سے بچے اور بچیوں کی طرف سے کتنے بکرے اور بکریاں اور کیا پیش کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیا، اسی طریقے سے آپ نے عقیقے کی ایک مسنون دعا بھی سیکھ لی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، کتنے دنوں تک عقیقہ کرنا چاہیے؟ عامتاً لوگ اس میں بہت غفلت برتتے ہیں۔ تو اصل مسنون طریقہ شریعت مطہرہ نے یہ دیا ہے کہ عقیقہ جو ہے بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کیا جائے، اور 7ویں دن ہی بچے کے سر پر سے بال منڈوائے جائیں، اور 7ویں دن ہی یعنی جس دن بچے کا عقیقہ ہو اور سر کے بال کاٹے جائیں اسی موقع پر اس کا نام بھی رکھا جائے۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے، لیکن لوگ بہت زیادہ اس سلسلے میں غفلت برتتے ہیں۔ خیر مسنون طریقہ ہے، لیکن اسی مسنون طریقے کے مطابق ہمیں ہر کام ہر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسی میں ہمارا خیر چھپا ہوا ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ بات آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا کہ عقیقہ جو ہے سب سے مسنون طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے، بچے کی طرف سے قربانی کی جائے، اور اسی 7ویں دن جو ہے بچے کے سر کے بال منڈوائے جائیں۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کسی کی بساط اور کسی کی وسعت اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ 7ویں دن ہی یہ تمام کام کر جائے، تو ان کے لیے شریعت مطہرہ نے 7 دن پر اگر کسی کو یہ سنت طریقہ نہیں ہوتا ہے تو ان کے لیے 7ویں دن سے آگے ایک اور اسٹیپ دے دیا، ایک درجہ دے دیا کہ آپ 14 دن پر کر لیں، اور اگر بعضی لوگوں کو 14 دن پر بھی نہیں ہوتا ہے تو شریعت مطہرہ نے کہا 21ویں دن کر لیں۔ تو اب اگر کسی 21ویں دن بھی کسی کو نہیں ہوتا ہے اور اس کی اتنی بساط اور طاقت نہیں ہے کہ وہ 7 دن اور 7 دن کے بعد 14 دن، 14 دن کے بعد 21ویں دن بھی وہ عقیقہ کر سکے، تو پھر اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے کہا کہ جب آپ کو بساط ہو جائے، آپ کے پاس وسعت ہو جائے، اگر آپ اس وقت کرتے ہیں تو آپ کو یہ فضیلت تو نہیں ملے گی جو عقیقے کی فضیلت ہے احادیث کے اندر، البتہ لوگوں کو کھلانے کی وجہ سے، لوگوں کو گوشت کی تقسیم کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ یہ آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب سمجھتے ہیں عقیقے کے جانور کے ذبح کے بعد اس میں کیا صرف ان جانوروں کا گوشت، عقیقے کا گوشت صرف امیر ہی کھا سکتا ہے، یا پھر صرف غریب ہی کھا سکتا ہے، یا پھر دونوں کے لیے جائز ہے؟ تو یہ آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ عقیقے کا گوشت جو ہے وہ تمام لوگ کھا سکتے ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ اب اس میں کچا گوشت ہی تقسیم کر دیں یا پھر آپ اس کو پکا کر تقسیم کریں، دونوں صورتیں اس میں چل جاتی ہیں۔ اب ایک بات اور اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ جب آپ بچے کے بال منڈوا دیتے ہیں 7ویں روز، تو اس بال کو جو ہے صدقہ کر دیں، یعنی صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی خرید لیں اور پھر اس چاندی کو آپ جو ہے خیرات کر دے، صدقہ کر دے۔ یہ مسنون ہے۔ بچے یا بچی کے جو 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے، اس کے سر کے بال کاٹے جاتے ہیں، ان بالوں کے بقدر ہمیں چاندی خریدنی ہے اور اسے جو ہے خیرات کر دینا ہے، تقسیم کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے جب بچہ بولنے لگے تو اس بچے کو سب سے پہلے جو ہے کلمہ سکھانا چاہیے، اور جب بچہ کچھ عمر تک پہنچ جائے، شعور کی عمر تک پہنچ جائے، جیسے بچہ 7 برس کا ہو جائے، تو شریعت مطہرہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ اسے نماز اور دیگر اعمال کی
تربیت دی جائے، اسے سکھلایا جائے، اور جب 10 برس کی عمر کو بچہ پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کی جائے اور نہ پڑھنے پر اس پر سختی کی جائے۔ تو محترم ناظرین، آج کل بچوں کی محبت میں، بچیوں کی محبت میں ماں باپ جو ہیں بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے ہیں، لاڑ پیار میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ ان کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے، اور انہیں نماز کی تلقین، اسی طریقے سے دیگر اعمال کی تلقین انہیں ماں باپ نہیں کر پاتے ہیں، جو بہت بڑی کمی ہے۔ اور کمی اس وجہ سے ہے کہ جب فاؤنڈیشن اور بنیاد ہی اچھی طریقے سے نہ رکھی جائے تو پھر اس پر تعمیر ہونے والی عمارت بھی اسی طریقے سے کھڑی ہو جاتی ہے، تب جا کر ہم اس کو سیدھے طریقے سے کرنا چاہیں تو وہ سیدھا نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اگر اولاد کی بچپن ہی سے تربیت نہ کی جائے تو پھر وہ اولاد جو ہے آگے ایک عمر کا حصہ گزارنے کے بعد وہ ماں باپ کے باغی بن جاتے ہیں اور رشتہ داروں کے باغی بن جاتے ہیں، پھر ان کے اندر بغاوت کا جذبہ امڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچوں کی بچپن ہی سے اچھی تربیت اور ان کے اچھی صحبت کا انہیں تلقین کرتے رہیں اور انہیں اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ شاید آپ کو عقیقے کے سلسلے میں جو بہت ہی اہم معلومات موٹے موٹے انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو شاید آپ کو ضرور یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ضرور آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں بتلا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ سے اب اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔